بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے علاقے تہامہ سے سفر کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے دیگر افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور یہ بات ہے سن 7 ہجری کی، تو اس وقت ابو ہریرہ نوجوان تھے، ان کی عمر تھی تقریباً 27 یا 28 سال۔ تو مدینہ میں اپنی آمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور کسب فیض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور دینی علم سیکھنے کے سلسلے میں ان کا جو جذبہ تھا اور انہماک تھا، گویا انہوں نے اسی چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنا نصب العین اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اسی کام کے لیے خود کو ہمیشہ کے لیے وقف کر ڈالا۔ اب چونکہ ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ صبح و شام اور ہر وقت سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہر لمحہ ہر آن کوئی نہ کوئی نیا فائدہ نیا علم حاصل ہو سکے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمام تر توجہ اور اپنے تمام تر اوقات اسی کام کے لیے اور اسی راہ میں وقف کر ڈالے ہیں، تو اب یقیناً دوسری طرف یعنی جو معاشی معاملات تھے اور روزگار کے مسائل تھے، اور یہ کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا اور دیگر ضروریات کس طرح پوری ہو سکیں گی، تو یہ دوسرے جو مسائل تھے انہوں نے سر اٹھایا اور پریشان کرنا شروع کیا ابو ہریرہ کو، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ تنگ دستی، مفلسی، محتاجی اور فقر و فاقہ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ یہاں تک کہ ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اکثر و بیشتر نوبت یہاں تک جا پہنچتی کہ ابو ہریرہ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھنا پڑتا، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ انسان کو جب بہت زیادہ بھوک ستاتی ہے اور کھانے کے لیے کوئی انتظام نظر نہیں آتا، تو انسان اپنے پیٹ کو دبایا کرتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر روزے کے دوران اکثر و بیشتر یہ کیفیت پیش آتی ہے کہ بہت زیادہ بھوک ہے، بہت زیادہ پیاس ہے، اور کھانا پینا جو ہے فی الحال وہ بند ہے، وہ موقوف ہے، تو ایسے میں انسان اپنا پیٹ دبایا کرتا ہے کہ اس سے اسے کچھ وقتی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے اور آرام نصیب ہوتا ہے۔ تو پرانے وقتوں میں چونکہ فقر و فاقہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور کھانے پینے کا یہ جو انتظام تھا اور یہ رزق کا حصول، یہ سب کچھ اس قدر آسان نہیں تھا، اتنی سہولتیں نہیں تھیں کہ جس قدر سہولتیں الحمدللہ آج ہمارے اس دور میں میسر ہیں اور نصیب ہیں۔ تو بالخصوص ابو ہریرہ کی بھی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مجھے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھنا پڑتا تھا،
اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اکثر میں دیکھا کرتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ کہ جہاں سے صحابہ کرام کا گزر اور آمد و رفت بکثرت ہوا کرتی ہے تو میں ایسے کسی راستے پر جا کر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی شخص آتا ہوا، کوئی صحابی آتا ہوا اپنی طرف انہیں نظر آتا تو یہ اسے روک لیا کرتے اور بہانے بہانے سے اس سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے، اور پھر اپنی اس گفتگو کو بہانے بہانے سے طول دیتے چلے جاتے کہ بات لمبی ہو جائے، اور کبھی اس سے کوئی دینی مسئلہ، کسی تفسیر کی آیت، کسی آیت کی تفسیر، کسی آیت کا معنی وغیرہ یہ چیز پوچھنا شروع کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اس آیت کا معنی اور اس آیت کی تفسیر انہیں یعنی ابو ہریرہ کو خود بہت ہی اچھی طرح یہ سب کچھ معلوم ہوتا تھا، لیکن بہانے بہانے سے کسی کو روکتے اور اس سے یہ باتیں دریافت کیا کرتے تھے کہ شاید باتوں باتوں میں وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے اور پھر وہاں شاید کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہ ایک دن مجھے جب بھوک نے بہت زیادہ پریشان کر ڈالا اور میں نے اپنے پیٹ پر اس دن بھی پتھر باندھ رکھا تھا، تب میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بہت ہی مشکل سے گرتا پڑتا میں ایسے ہی ایک راستے پر جا پہنچا اور وہاں جا کر میں بیٹھ گیا، اور جب تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا کہ مجھے آپ سے ایک آیت کی تفسیر دریافت کرنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ اس آیت کے کیا معنی ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے، بلکہ شاید خود ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بہتر طور پر مجھے یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن بس ایک بہانہ بنانا مقصود تھا کہ شاید باتوں باتوں میں وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر مجھے بتائی اور میری ہر بات کا جواب دیا، اور اس کے بعد وہاں سے چلتے بنے اور میں بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر انتظار کرنے لگا وہاں بیٹھ کر۔ تھوڑی دیر جب گزری تو دیکھا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں، تو انہیں دیکھ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ قریب آئے تو انہیں روکا اور ان سے بھی کسی آیت کا معنی دریافت کیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کا معنی اور مفہوم اور تفسیر میرے سامنے بیان کی، میرے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلتے بنے اور میں بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں پھر اسی جگہ بیٹھ گیا، بھوک کا ستایا ہوا، فقر و فاقہ کے ہاتھوں پریشان۔ جب تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو میں نے ان سے رکنے کی درخواست کی تو وہ رک گئے، اور اس کے بعد میں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آیت ہے اس آیت کے معنی اور اس کی تفسیر میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔
تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ بات سنی تو میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرانے لگے، اور اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی بجائے اور میرے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سمجھ گئے، میری کیفیت کو جان گئے اور بھانپ گئے، اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ کیا کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ سامان موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، کچھ دودھ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا ہے؟ یعنی ان دنوں شاید گھر میں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہوگا، کوئی بکری وغیرہ نہیں ہوگی کہ جس سے گھر میں ہی دودھ حاصل کرنے کا کوئی انتظام ہوتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعجب ہوا اور حیرت کا اظہار فرماتے ہوئے پوچھا اپنے گھر والوں سے کہ یہ دودھ ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تب گھر والوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں فلاں شخص نے یہ دودھ آپ کے لیے گھر بھیجوایا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں صفہ پر جتنے بھی حضرات ہیں، وہ جتنے بھی صحابہ کرام، جو مساکین، جو فقراء، جو کہ صفہ پر رہا کرتے ہیں، کہ جن کی رہائش گاہ بھی وہی ہے اور جن کی عبادت گاہ بھی وہی ہے اور جن کی درس گاہ بھی وہی ہے، یعنی وہ چبوترہ کہ جس کا نام ہے صفہ، اور اسی نسبت سے جنہیں اہل صفہ یا اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور جن میں خود ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دودھ کا فقط ایک پیالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ جاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں عجیب سا خیال پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو سر آنکھوں پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو جزو ایمان ہے یقیناً، لیکن دل میں عجیب سی ناگواری سی محسوس ہوئی کہ میری جو کیفیت تھی، اور میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ روانہ تو ہو گیا وہاں سے، لیکن اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اتنے سارے اہل صفہ اور یہ اتنا سا دودھ کا فقط ایک پیالہ ہے، تو کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ پہلے میں صرف ایک گھونٹ تو چکھ سکتا کسی طرح، کہ خود میرے اندر تو ہلنے جلنے کی طاقت تو آتی، سکت تو آ جاتی، اور میں اس قابل تو ہو جاتا کہ میں اہل صفہ تک جا سکوں، اور پھر انہیں وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا سکوں، انہیں اپنے ہمراہ لا سکوں، انہیں بلا سکوں۔ میں اس قابل تو ہو جاتا پہلے کہ ایک گھونٹ میں چکھ لیتا، مگر کیا کیا جائے؟ بہرحال حکم کی تعمیل میں کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا،
اور گرتا پڑتا راستے میں جگہ جگہ رکا تھا، میں کسی طرح وہاں پہنچا مسجد نبوی میں کہ جس سے متصل وہ چبوترا موجود تھا، اور وہاں جانے کے بعد تمام اہل صفہ کو پیغام پہنچایا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، سب کو چلو۔ لہذا وہ سب روانہ ہو گئے، ابو ہریرہ آگے آگے اور وہ سبھی اہل صفہ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ یہ سبھی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ پہنچے اور بیٹھ گئے وہاں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ میری طرف بڑھایا، میرے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ، ان سب کو باری باری یہ دودھ پیش کرو۔ تو بہت تعجب ہوا ابو ہریرہ کو کہ ایک پیالہ ہے چھوٹا سا اور یہ اتنے زیادہ لوگ، اور حکم یہ ہے کہ میں باری باری ان سب کو یہ پیالہ اور یہ دودھ پیش کروں، یہ کیا معاملہ ہے، اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ بہرحال حکم کی تعمیل کی اور پہلے شخص کو وہ پیالہ پیش کیا جو سب سے قریب تھا۔ دیکھا کہ اس نے دودھ پینا شروع کیا اور خوب پیتا گیا یہاں تک کہ خوب جی بھر کر اس نے یہ دودھ پیا، اور خود اپنی مرضی سے کہ جب تک خوب اس کا پیٹ بھر نہیں گیا وہ دودھ پیتا ہی رہا اور اس نے وہ پیالہ واپس نہیں کیا، یہاں تک کہ خود اپنی مرضی سے کہ جب خوب پیٹ بھر گیا اب اس نے وہ پیالہ ابو ہریرہ کو تھما دیا، اور ابو ہریرہ نے یہ دودھ کا پیالہ اب دوسرے کو پیش کیا، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، سبھی کو پیش کرتے رہے ابو ہریرہ، اور سبھی لوگ خوب پیٹ بھر کر دودھ پیتے رہے، یہاں تک کہ سب نے پی لیا، اور یہ پیالہ واپس ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ تب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا نہایت ادب و عزت کے ساتھ، یعنی اب کیا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر ابو ہریرہ کی جانب دیکھا اور پھر قدر تبسم فرمایا، آپ مسکرانے لگے، اور پھر فرمایا کہ یا ابا ہریرہ بقیت انا وانت، کہ اے ابو ہریرہ اب تو صرف میں اور تم، ہم دونوں باقی رہ گئے ہیں، باقی سب تو پی چکے پیٹ بھر کر، صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صدقت یا رسول اللہ، کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بے شک آپ نے درست فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ناظرین کرام، انشاءاللہ اپنی آئندہ کی ملاقات کے موقع پر ہم تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال آج کی اس ملاقات میں ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔